بات چل رہی تھی خالد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، حکم دیا ارفع ازارک فإنہ اتقی وابقی وانقی، لیکن انہوں نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کہنے لگے یا رسول انما ہی بردۃ ملحا، معمولی سے چند ٹکے کی ہے، پھٹ گئی تو کیا ہوا، آپ دوسرا خرید لیں گے، دوسری لنگی خرید لیں گے، دوسری ازار خرید لیں گے۔ اللہ رسول نے پھر ان کو دوسرے انداز سے نصیحت کیا کہ ٹھیک ہے خرید لو گے، لیکن اگر ٹخنے کے نیچے پہنو گے تو میری سنت کے خلاف ہے، اور ٹخنے کے اوپر ازار پہنو گے تو میری سنت پر عمل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام ازار نصف پنڈلی تک تھی۔ راوی کہتے ہیں خالد بن یزید المحاربی خود کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے جس دن سے ہمیں منع کر دیا اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی ٹخنے کے نیچے اپنی ازار نہیں لوٹنے دیا، نہیں لٹکنے دیا۔ تو دوستو ہم سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ آج مسلمانوں کا کندورہ دیکھیں، فیشن بن گیا ہے، ازار دیکھیں، لنگی دیکھیں، کندورہ دیکھیں، ٹخنے کے نیچے لٹکا تک کر پہننا چلنا ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ دوستو ایسے فیشن کی کیا ضرورت جو آخرت میں جو رب کے غضب اور ناراضگی کا باعث بنے اور عذاب قبر عذاب نار میں جلایا جائے؟ ایسے فیشن سے کیا فائدہ؟ ہم سب لوگوں کو فی الفور توبہ کر کے اس غلط چیز سے بعد آنی چاہیے اور نبی کی سنت اپنانی چاہیے۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تمام حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہم ان کی حق میں ہدایت ہی کی دعا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز بڑی اہم معلوم پڑی فَإِنَّهُ أَتْقَى، اے خالد بن یزید اگر تم اپنا ٹخنا کھول لو گے، میری نصیحت قبول کر لو گے تو یہ تقویٰ کا باعث بنے گی۔ تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے انسان کے دل میں تقویٰ عطا کر دے، تقویٰ ڈال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، عجیب سی یہ چیز تھی۔ آج ہم لوگ ایسے آدمیوں کو دیکھتے ہیں ٹخنے کے نیچے لٹکائے ہوئے، ہم نہ اس کو ٹوکتے ہیں، نہ اس کو سمجھاتے ہیں، نہ اس کو بتاتے ہیں۔ ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کر کے چلنا کتنا بدترین جرم تھا، کتنا بدترین جرم تھا، اور صحابہ کتنا برا سمجھتے تھے۔ اس کو صحیح بخاری کی ایک روایت سے آپ سمجھیں، صحیح بخاری کی روایت سے اندازہ آپ کو لگے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس دن امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جب اٹھا کر کے گھر لے جائے گئے، جو بھی سنا بہت تیزی کے ساتھ عمر فاروق کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچتا رہا۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے آتے، داخل ہونے کے بعد علیک سلیک کرتے، خیریت پوچھتے اور عمر ابن الخطاب کی بڑی تعریف کرتے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے امیر المومنین کی زندگی ہم سب کے لیے بڑی خیر، بڑی تعریف کرتے۔ اسلام اتنا ترقی کر گیا
اور یہ ایسی خلافت سنبھالی، سارے لوگ تعریف کرتے تھے۔ اتنے میں وجاء رجل شاب، اتنے میں ایک نوجوان آیا، اور نوجوان آنے کے بعد کہتا ابشر یا امیر المؤمنین، وہ تعریف کرنے کے بجائے سیدھے عمر فاروق کو بشارت سنانے لگا۔ ابشر یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کو بشارت ہو، بشارت سنانے لگا، امیر المؤمنین آپ کو بشارت ہو، اور بار بار یہی کہتا ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لکا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش، جنت میں جانے کی بشارت تم کو ہو۔ پھر کہتا بشرا لکا من صحبت رسول اللہ، بشارت ہے کہ تم نبی کی صحابی تھے، صحبت میں تھے۔ وقدم فی الاسلام، اور آپ قدیم الاسلام تھے، بہت پہلے اسلام لائے تھے۔ ما قد علمت ثم ولیت فعدلت، ہمیشہ جب آپ کے سامنے اللہ، جب آپ کو حاکم بنایا گیا، امیر بنایا گیا، تو آپ نے ساری زندگی عدل و انصاف سے، امانت داری سے حکومت کیا، بڑے مناقب بیان کیے۔ پھر کہتا ہے ثم شہادت، اتنے اچھے کارنامے انجام دینے کے بعد اللہ نے آپ کو شہادت دی، ایک بہت بڑی شہادت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے کام لے کر کے ایک بہت بڑی نعمت شہادت سے آپ کو نوازا، بشارت ہو آپ کو۔ اس طرح سے بشارت سنائی تو فاروق کہنے لگی وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا إِلَيَّ وَلَا لِي، اتنی تعریف نہیں کرو، اتنی بڑی بشارت نہیں سناؤ، میں جس مرحلے پر ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں قبول کر لے، نیکیوں کو کفارہ بنا دے، کامیابی نہ ملے کم سے کم جہنم سے بچ جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جتنی بشارت تم سنا رہے ہو اتنے کہ ہم مستحق نہیں ہیں۔ میرا تو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جان چھوٹ جائے، اللہ فضل و کرم کر جائے، یہی ہماری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ اپنے اعمال پر ہم کیا سوچیں گے۔ بات ہوئی، وہ نوجوان فلما ادبرا، جب واپس جانے لگا تو عمر فاروق نے دیکھا مرض الموت میں جان نکلنے کا وقت ہے، اتنے زخمی حالت میں ہیں۔ جب وہ نوجوان واپس ہونے لگا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کی ازار ٹخنے کے نیچے زمین پر لٹک رہی ہے۔ جانے لگا، کہتے ہیں اذا ازارہ یمس الارض، اس کی ازار زمین پر لٹک رہی تھی۔ عمر فاروق نے کہا ردو علی الغلام، لوگوں ذرا اس نوجوان کو ہمارے پاس دوبارہ لوٹا کے لاؤ۔ ذرا سوچو، کیا تھا؟ نہ شراب پیا تھا، نہ زانی تھا، نہ چور تھا، نہ قاتل تھا، صرف ازار کے ٹکنے کے نیچے ازار زمین تک لٹک رہی تھی۔ عمر فاروق اس حالت میں بھی اس کو نہیں چھوڑ، ردو ھذا الغلام علیہ، اس لڑکے کو، نوجوان کو ذرا واپس میرے پاس لے کے آؤ۔ جو واپس لے کر کے آیا
بلایا گیا کہ واپس چلو، امیر المومنین تم کو بلا رہے ہیں. تو عمر فاروق کہتے ابن اخی، میرے بھتیجے، اللہ اکبر، یہ خلیفۃ المسلمین کسی کو نصیحت کر رہے ہیں. ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنی ازار کو ذرا اونچی کر لی، ٹخنے کے اوپر کر لی، یہ زمین پر لٹکتی چل رہی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنی شلوار کو ذرا اونچی کر لے، ٹخنا کھول لے. اللہ اکبر. ایسی حالت میں عمر ابن الخطاب اس کو اپنے کس پوزیشن میں ہے عمر ابن الخطاب، کس حالت میں ہے، لیکن امر بالمعروف کا فریضہ دیکھیے، برائی دیکھنے کے بعد صبر نہ کر سکے. اور میں نے کہا برائی نہ شراب نوشی تھی، نہ حرام کاری تھی، نہ حرام خوری تھی، صرف لباس اس کا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا. اسی حالت میں عمر ابن الخطاب اس کو بلائے اور کہا ارفع ثوبک، یہ ٹخنے اپنے کپڑے کو اوپر کر لے، اس کو اونچا کر، ٹخنا کھول لے. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، اس سے تیرا کپڑا زیادہ دن تک محفوظ رہے گا، جلدی پھٹے گا نہیں، اوپر رہے گا، دھول سے، مٹی سے، گندگی سے بچے گا، کیچڑ سے بچے گا، کانٹے میں کسی اور چیز میں پھنس کر کے پھٹنے سے بچے گا. تیرا کپڑا زیادہ دن تک محفوظ رہے گا، باقی رہے گا. نمبر 2، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور یہ تیرے رب کہ تقوی کے بہت ہی زیادہ لائق ہے. دیکھیں دوستو، نبی علیہ السلام کی اس حدیث، عمر ابن الخطاب کا یہ نصیحت، دونوں کو پر غور کریں تو دونوں کی نصیحتیں بالکل مل رہی ہیں، اور دونوں نے یہی بات کہی. اللہ رسول کی حدیث بھی، عمر ابن الخطاب نے بھی یہی کہا کہ یہ تمہاری رب کا تقوی دل میں پیدا کرنے والے عمل ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.